السلام علیکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک سچا واقعہ پیش کروں گی۔ ایک نوجوان کی شادی ہوئی۔ اس کو بیوی سے بہت پیار تھا اور بیوی کی طبیعت کام چور تھی۔ وہ اس نوجوان کی ماں باپ کی خدمت کو بہت سمجھتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے دیکھا کہ خاوند تو مجھ سے بہت ہی پیار کرتا ہے، تو وہ اپنے خاوند سے ناراض رہنے لگی۔ جوانی تھی، خاوند سے بھی برداشت نہ ہوا۔ اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی، میں تمہارے ساتھ ٹھیک رہوں گی جب تم یہاں سے میرے گھر مجھے لے جاؤ اور میرے ساتھ وہیں پر تم میرے ساتھ رہو۔ میں آپ کے ساتھ تو خوش رہ سکتی ہوں، ان بوڑھوں کی خدمت کرنا پڑتی ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اب وہ نوجوان ایسا تھا کہ اس نے بیوی کی بات کو مان لیا۔ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر بالآخر دوسرے شہر میں چلا گیا اور وہاں پر اس نے گھر لے لیا۔ ماں باپ نے بہت سمجھایا کہ بیٹا تیرے سوا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، مگر بچے کے کان میں جوں بھی نہ رینگی۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے شہر میں عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ بالآخر اس کو سعودی عرب جانے کا موقع ملا۔ جاب بھی اچھی تھی، یہ زندگی گزارتا تھا اور وہاں چلا گیا۔ پیسے زیادہ آ گئے، بیوی کو شاندار مکان بنا کر دے دیا۔ سارا خرچہ بیوی کے لیے بھیجتا۔ اپنے ماں باپ سے اس نے کوئی رابطہ نہ رکھا۔ بیوی کہتی تھی، اگر ان سے رابطہ کرو گے تو میں رابطہ توڑ لوں گی۔ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس نے یہ کرتوت کیا اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو اس نے اکیلا ہی کر دیا اور کئی سال گزر گئے۔ ایک مرتبہ یہ طواف کر رہا تھا کہ ایک بزرگ بھی طواف کر رہے تھے۔ طواف کے بعد ان بزرگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں جب سے آیا ہوں 12 سال ہو گئے ہیں اور میں نے 12 حج کر لیے ہیں، سینکڑوں عمرے کیے، لیکن میرے دل پر تو کوئی تالا ہی لگا ہوا ہے۔ میرے دل پر ظلمت ہے، نہ عبادت کو دی جاتا ہے اور نہ ہی کسی کام کو دل کرتا ہے، کیوں ایسا ہوا ہے؟ ان بزرگوں نے پوچھا اور تو اس نے کہا کہ تم نے کسی کا دل دکھایا ہوگا۔ تب اس کو ماں باپ کی یاد آئی۔ کہنے لگا، ہاں میں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کا دل دکھایا ہے اور میں نے سمجھا کہ میرے حجوں اور عمروں سے وہ سارا گناہ دھل جائے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ حج کرنے کی مزید ضرورت نہیں، جاؤ اور اپنے ماں باپ سے پہلے معافی مانگو۔ چنانچہ ٹکٹ بنوا کر یہ اپنے ملک واپس آیا اور اپنے ماں باپ کے گاؤں میں گیا اور 12 سال گزر چکے تھے۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کے ماں باپ کے ساتھ کیا گزری۔ اس بستی کے کنارے پر ایک آدمی ملا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ماں باپ کے بارے میں پوچھا کہ اس نے ان کو نہ پہچانا اور یہ بتایا کہ ان کا ایک جوان بیٹا تھا جو ان کو چھوڑ کر بیوی کے لیے چلا گیا تھا۔ یہ میاں بیوی بوڑھے تھے، بہت تنگی کی زندگی گزارتے تھے۔ بالآخر ایک وقت آیا کہ خاوند بھی فوت ہو گیا اور اب ماں اکیلی رہ گئی۔ وہ بیچاری ماں گھر کے پڑوسیوں میں ترس کھایا تو انہیں روٹی بھیج دیتے اور نہ کھایا تو اور اللہ کا شکر ادا کر لیتی۔ صبر کر لیا، پھر اس عورت کو فالج ہو گیا۔ اب سنا ہے کہ چند دنوں سے اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے۔ بڑھاپے کی وجہ سے وہ نابینا ہو چکی ہے اور فالج زدہ۔ لیکن پتہ نہیں کوئی بات ہے کہ اکثر دعائیں مانگتی رہتی ہے اور کسی کو یاد کرتی رہتی ہے۔ یہ اپنے گھر گیا، دروازہ کھول کر دیکھا، ماں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ سوچ رہا تھا، میں نے ماں کو اتنا ستایا، مجھے کہے گی دفع ہو جاؤ، تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ لیکن اسے کیا پتہ تھا کہ اس کے پاؤں کی آہٹ ماں نے سنی اور پوچھنے لگی کہ کون ہے؟ اس نے بتایا، آپ کا بیٹا۔ تو ماں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ بیٹے، تو نے بہت انتظار کروایا، اس گھر میں اکیلی مصیبتوں کی ماری لیٹی ہوں،
دل کی آخری تمنا بھی تم آ جاتے کہ تمہاری شکل نہیں دیکھ سکتی تھی، تمہاری آواز تو سن سکتی ہوں۔ بیٹے تمہارا چہرہ کہاں ہے؟ مجھے ہاتھ لگانے دو۔ بیٹے قریب آؤ، میرے سینے سے لگ جاؤ۔ ماں کی محبت ہوتی ہے کہ اتنے دکھ برداشت کرنے کے باوجود بھی وہ فقط بیٹے کے گھر آ جانے پر خوش ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح ماں اپنے بیٹے کے گھر آ جانے پہ خوش ہو جاتی ہے، اس طرح سب کچھ معاف کر دیتی ہے۔ پروردگار عالم بھی اپنے بندے کو اپنے در پر آ جانے سے خوش ہو جاتا ہے اور اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔